اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کل کی ویڈیو کے اندر میں نے نماز کے جو پہلے شرائط ہیں، پہلے فرائض ہیں، وہ میں نے آپ کو بتائے تھے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان یہی ہے کہ نماز کے جو اندر والے فرائض ہیں، شرائط ہیں، انہیں کے بارے میں بات کروں گا۔ نماز کے اندر 6 شرائط ہیں، 7 ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے اور 6 آج پڑھیں گے جو نماز کے اندر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط، پہلا فرض یہ ہے کہ قیام۔ یاد رکھیں، یہ قیام فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی بندہ مجبور ہے، کوئی اٹھنے کی، کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتا، تو وہ تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اس کی تو مجبوری ہے، وہ تو گویا کہ معذور سمجھا جائے گا۔ لیکن جو بندہ صحیح سالم ہو، تندرست ہو، کھڑے ہونے پر قدرت بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ بیٹھ کر پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں۔ پہلے نمبر پہ قیام ہے، یہ فرض ہے، یعنی قیام چاہے اگر امام کے ساتھ ہیں تھوڑی دیر قیام ہو، 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار قیام کریں، یا امام رکوع میں ہو 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار، جتنی سبحان اللہ پڑھنے میں دیر لگتی ہے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، یہ قیام ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، جو نماز شروع کرتے ہوئے نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ ہم نے نہیں کہی تو یاد رکھیں ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، تو یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ آگے جو تکبیریں کہتے ہیں رکوع والی، سجود والی اور تشہد والی، یہ تکبیر فرض نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، اور تحریمہ کا مطلب یہ ہے حرام سے ہے، یعنی جو گفتگو کو حرام کرنے والی ہو، کھانے پینے کو حرام کرنے والی ہو، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یعنی دنیا سے جو تعلقات ہیں وہ سارے حرام ہیں، اب صرف اللہ سے یعنی تعلق اور گفتگو کرنے کا موقع ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی گفتگو کی جائے۔ باقی تمام تعلقات، تمام کھانا پینا، کسی سے بات کرنا، چلنا پھرنا، کسی کو دیکھنا، دائیں بائیں مڑنا، اب یہ سب حرام ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے رکوع۔ یہ جو رکوع کرتے ہیں یہ رکوع فرض ہے۔ اگر رکوع ہم نے نہیں کیا، رکوع کے بغیر ہم سیدھا ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ تو یاد رکھنا رکوع یہ فرض ہوتا ہے، رکوع کرنا ضروری ہے، چاہے رکوع تھوڑی دیر کے لیے ہو، چاہے 1 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی مقدار کے برابر ہو، لیکن یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر امام کے ساتھ ہیں تو امام رکوع میں ہے، آپ رکوع میں گئے لیکن تھوڑی دیر امام کے ساتھ آپ نے رکوع کر لیا تو آپ کی رکوع ہو گیا، آپ کا یہ فرض ادا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ یہ رکوع ہے، یہ رکوع کرنا فرض ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے سجدہ، 2 سجدے۔ یہ 2 سجدے فرض ہیں۔ ایک سجدہ کیا، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ گئے، پھر دوسرا سجدہ کیا، یہ فرض ہے۔ اگر ہم نے سجدے نہیں کیے یا ایک سجدہ کیا دوسرا نہیں کیا، اب بھی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہمارا فرض چھوٹ گیا ہے، ہمارا فرض رہ گیا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر یہ میں آپ کو یاد کرواتا جاتا ہوں، آپ نے یاد کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر قیام، تکبیر تحریمہ اور رکوع اور 2 سجدے۔ نمبر 5 تشہد، یعنی یہ جو تشہد کرتے ہیں یہ بھی فرض ہے۔ آخری قاعدہ یہ جو ہوتا ہے یہ فرض ہوتا ہے، فرض کے درجے میں ہے آخری قاعدہ۔ نمبر 5 قرات، یہ قرات کرنا بھی فرض ہے۔ قرات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی ایک سورت ملاتے ہیں، اس کو ہم قرات کہتے ہیں۔ اب 6واں نمبر ہے یہ، نمبر 6 یہ قرات کرنا فرض ہے۔ 5واں نمبر
آخری قعدہ 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کا جو آخری قعدہ ہوگا یہ فرض ہوگا۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کا دوسرا قعدہ یہ تو ہو گیا واجب، اور اس کا جو یعنی چوتھی رکعت کے بعد جو قعدہ کریں گے تو تشہد میں بیٹھیں گے، اب وہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں ترتیب سے آپ کو گنواتا ہوں، آپ نے اس کو ذہن نشین کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے۔ اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو وہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ان باکس میں آپ نے کوئی مسئلہ لکھنا ہو تو انشاءاللہ آپ کو وہیں پہ جواب ملے گا، وہیں پہ آپ کو تسلی بخش اور مستند مدلل جواب دیا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ تکبیر تحریمہ ہے، دوسرے نمبر پہ قیام ہے، نمبر 3 رکوع، نمبر 4 2 سجدے، نمبر 5 یہ جو قرات ہے، یعنی جو میں نے کہا سورۃ الفاتحہ اس کے ساتھ سورہ ملانا، یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 6 آخری قعدہ کرنا، یہ فرض ہے۔ یہ تھے نماز کے جو 6 فرض اندر کے تھے، یہ ان کو اندر پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی فرض رہ گیا تو نماز نہیں ہوتی، نماز کا اعادہ واجب ہے، دوبارہ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی سمجھنے کی اور علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، لائک بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر